الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں کہ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق ہوا۔ برصغیر میں تقریباً 600 ایسی آزاد ریاستیں تھیں جن کو خود مختاری حاصل تھی۔ اب 3 جون 1947 کے منصوبے میں جب یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ریاست بن جائیں گے تو ان ریاستوں کو اپنی مرضی سے پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنے کا حق حاصل تھا۔ اب جن ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ان میں ریاست جموں کشمیر بھی تھی، لیکن بھارت نے 1948 میں اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی تو کروا دی، لیکن آج تک یہ مسئلہ جوں کا توں قائم ہے۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی ریاستوں میں ریاست حیدرآباد دکن بھی شامل تھی، اس پر بھی بھارت نے قبضہ کر لیا۔ 1948 میں بھارت نے اپنی افواج بھیجی اور اس نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ریاست جوناگڑھ پر بھی بھارت نے قبضہ کر لیا، ریاست مناوا پر بھی بھارت نے قبضہ کر لیا۔ یہ سب وہ ریاستیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ شامل ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ریاست سوات، ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور جو آج بھی پاکستان کا حصہ ہیں، یہ وہ ریاستیں تھیں جو پاکستان میں خود شامل ہو گئی۔ اس کے علاوہ قبائلی علاقہ جات جن کو ہم فاٹا بھی کہتے ہیں، یہ 2018 میں پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کا دور حکومت۔ تو جنرل ایوب خان جنرل تھے، اس لیے فوج کی حکومت کیونکہ جمہوریت نہیں ہوتی، اس لیے اگر فوج حکومت کرے تو اس کو مارشل لا کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو مارشل لا لگایا تھا اس کے جو اسباب تھے وہ درج ذیل تھے کہ سیاسی قیادت کا فقدان تھا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا، لیاقت علی خان بھی وفات پا چکے تھے، تو اس کے بعد سیاسی جو لیڈرشپ تھی وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر نہیں مل رہا تھا جو اس کو سنبھال سکتا، تو اس لیے یہ ایوب خان نے مارشل لا لگایا۔ اس کے علاوہ جو وجوہات تھیں ان میں انتخابات کا التوا، ڈیلے ان الیکشنز تھا، ابتدا میں جو ہے ملک میں عام انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی، نوکر شاہی کا کردار، یعنی سول سروس میں جو لوگ زیادہ بااثر تھے ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مارشل لا کا راستہ ہموار ہو گیا۔ فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم، پاکستان کا جو پارلیمانی نظام تھا وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا تھا کیونکہ وزراء کی تعداد بہت کم تھی۔ اب چونکہ وزراء کی تعداد بہت کم تھی اس لیے دستور سازی میں بھی مسلسل رکاوٹ ہوتی رہی، اس لیے مارشل لا نافذ کیا گیا۔ بنیادی جمہوریتوں کا قیام، بیسک ڈیموکریسی سسٹم، جنرل ایوب خان نے مارشل لا سے ملک کا انتظام سنبھال لیا تھا اور ان کو سیاست میں کافی تجربہ بھی تھا کیونکہ وہ وزیر دفاع کے تحت امور مملکت میں حصہ لیتے رہتے تھے اور وہ ملک کی سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ تھے۔ تو انہوں نے جو جمہوریتوں کا نظام رائج کیا ان میں 4 بیسک بنیادی جمہوریتوں کے نظام تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے یونین کونسل قائم کی، اس کے بعد تحصیل کونسل، ضلع کونسل اینڈ ڈویژنل کونسل قائم کی، اور یہ نظام آج تک رائج ہے۔ اس نظام کی افادیت کیا تھی؟ اس نظام کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ اس نظام سے گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور یہ عوامی نمائندے جو ہیں یہ اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر یہ عوام کو جواب دہ بھی ہوتے تھے۔ اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہو گئے تھے اور ان کے سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے بھی شروع ہو گئے تھے۔ اس نظام کے بعد جو جنرل ایوب خان پر لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا تھا، اس لیے 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا، یعنی لوگوں نے ان کو الیکٹ کر لیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔